السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جرشید، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقائق۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سیاسی تجزیہ کار اشفاق عباسی صاحب۔ السلام علیکم عباس صاحب۔ وعلیکم السلام۔ عباس صاحب، ضمنی الیکشن میں سجاد خان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ سجاد خان کی شکست میں اپنوں کا ہاتھ تھا، یہ اپنوں کا ہاتھ کون سے؟ ہاں، یہ آپ نے اچھا یاد کرایا کہ 2008 جب ضمنی الیکشن ہوئے تھے نا 2018 میں، تو اس میں سجاد خان صاحب آئے تھے، انہوں نے بڑا اچھا الیکشن لڑا، بہت زبردست الیکشن لڑا اور وہ جیت چکے تھے۔ یہ ضمنی الیکشن جو ہے نا راشد شفیق کے ساتھ ان کا الیکشن بنا تھا، تو یہ جیت چکے تھے، لیکن اپنے جو مسلم لیگ نون کے اپنے لوگ تھے نا، انہوں نے ان کی پیٹھ پہ چھرا گھونپا۔ انہوں نے سجاد خان کی شکست میں سب سے بڑا کردار ادا کیا۔ سجاد خان جیتی ہوئی سیٹ ہار گئے۔ اپنے کون؟ اپنے مسلم لیگ نون کے لوگ، جو مسلم لیگ نون کے کرتا دھرتا ہیں، جو عہدیدار ہیں، وہ میں آپ کو ایک بتاؤں گا آگے اگلے پروگرام میں میں مزید کچھ معلومات لے کر نا، تو اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ انہوں نے کس طرح کا گیم کی اس شخص کے ساتھ، حالانکہ وہ جیت چکا تھا لیکن اپنوں، وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے گراتے ہیں نشیمن پہ بجلیاں۔ تو یہ خان صاحب، سجاد خان صاحب کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ اور آج کوئی مریم نواز کا کنونشن بھی ہوا، اس میں بھی آپ دیکھیں نا دڑے بندیاں صاف نظر آ رہی تھی۔ یعنی جب مریم کا نواز کا کنونشن رکھا گیا تو ملک ابرار نے اپنے علاقے میں کرانے کی کوشش کی، حنیف عباسی صاحب نے اپنے علاقے میں اور سردار نسیم نے، لیکن ملک ابرار بازی لے گئے۔ ملک ابرار نے اپنے علاقے میں کینٹ کے ایریے میں انہوں نے کرایا یہ کنونشن، اور اس میں حنیف عباسی صاحب بھی تھوڑے نالا نظر آئے، اس میں چوئی تنویر صاحب بھی نالا نظر آئے۔ چوئی تنویر صاحب اپنے دانیال ہاؤس میں کرانا چاہتے تھے، تو یہ دڑے بندیاں صاف نظر آئی ہیں، اور اس میں صاف نظر آ رہا تھا کہ سجاد خان جو ہے وہ آخر میں آئے، انہیں کوئی اتنا پروٹوکول انہوں نے نہیں دیا کہ بھئی ہر بندہ اپنے لوگوں کو لے کے پروٹوکول دے رہا تھا، لیکن دیکھو سجاد خان کی بھی قربانی ہے۔ سجاد خان بھی اس پارٹی کے میں رہے، اور مشکل وقت میں انہوں نے جو تاریخیں تھی نا، مریم نواز اور نواز شریف کی جو تاریخیں نیب میں بھگتے رہے، تقریباً 200 تاریخیں ہوئی تھی، اس میں سجاد خان جاتے رہے۔ اور مجھے دوسرا کوئی بندہ بتا دے پنڈی کا کوئی عہدیدار کہ وہ کوئی 10 تاریخوں پہ گیا ہو، کہ کوئی 20 تاریخوں پہ گیا ہو، نہیں گئے۔ حالانکہ یہ اسلام آباد میں ہوتی رہی ہیں تاریخیں، وہاں پر جو ہے نا پنڈی سے کوئی عہدیدار نہیں جاتا تھا۔ اور دوسری بات ہے، یہ اس میں کوئی گروپ ہیں جو شہباز شریف گروپ کے لوگ ہیں، وہ شہباز شریف کو چاہتے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ مریم کے کو چاہنے والے لوگ ہیں، اس کے گروپ کو، اس کی ایک شخصیت کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ گروپ بندیاں ہوتی ہیں پارٹی میں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن مریم نواز کو چاہیے کہ ان کو گٹھا کر کے تو ایک لائے عمل دیں، اور ایسی قیادت کو سامنے لائیں جو نوجوان ہو اور جو نئی ہو۔ اب یہ 40 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ عہدے سے جان ہی نہیں چھوڑتے۔ یہ لوگ بولتے ہیں ہمیں ہی رکھیں۔ آپ کا مطلب ہے کہ ریٹائر ہونا چاہیے؟ بالکل، دیکھیں نا، ایک وقت ہوتا ہے نا، ہر چیز کا ایک وقت ہے، ٹھیک ہے۔ ہر بندے نے ایک اپنا کردار ادا کرنا ہے، نکل جانا ہے، ہر بندے نے کردار کرنا ہے، نکل جانا ہے، لیکن وہ اسی عہدے پہ چمٹے رہنا، اسی عہدے پہ براجمان ہونا، کسی آگے کسی بندے ٹیلنٹ والے کو یا اہل بندے کو آگے نہ آنے دینا، یہ آپ اس کے ساتھ نہیں، پارٹی کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، پارٹی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ اس جو بندہ اہل ہے اس کے ساتھ آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ کئی کارکن ہیں وہ جو انہوں بیچارے وہ پارٹی سے سائیڈ لائن ہوئے پڑے ہیں، یا کئی لوگ ہیں جنہیں سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے، کئی پارٹیاں چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ اسی وجہ سے انہی کی کرداروں کے، ان کے رویوں کی وجہ سے کئی لوگ، تگڑے لوگ، وہ پارٹی چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ تو کیوں چلے گئے ہیں؟ کسی نے پوچھا ہے؟ یہ ہمارے یہ جو شمس آباد کے راجہ وحید محفوظ صاحب ہیں، راجہ ناصر محفوظ، یہ پارٹی کے تگڑے لوگ تھے۔ یہ خان لیاقت خان کہاں ہے؟ وہ یوتھ ونگ کا بندہ کدھر ہے؟ وہ سب بیچارہ شیخ تنویر ہے، وہ بیچارہ کدھر ہے؟ یہ پرانے لوگ ہیں۔ وہ عبید عباسی آج نوجوان ہے لڑکا، وہ اس کو آج میں نے دیکھا کنونشن میں ورکر نہیں نظر آیا۔ وہ کہاں ہے بھائی؟ ان لوگوں کو، انہوں نے جو اہل لوگ ہیں انہیں یہ خود جان بوجھ کے سائیڈ لائن کر دیتے کہ بھئی یہ ہماری کہیں کرسی نہ ہلا کے رکھ دیں، یا ہمارے اب یہ عہدے ایسے لوگوں کو دے رہے ہیں
جو لوگ جو نواز شریف اور مریم نواز کی تاریخیں ہوتی تھی وہاں پیش ہی نہیں ہوئے آج تک. مجھے یہ بتا دیں حنیف عباسی کا بیٹا یا راجہ حنیف کا بھائی تاریخ پہ کتنی بار گئے ہیں وہاں؟ کوئی ایک مجھے ایک فوٹیج دکھا دیں جی, کوئی بتا دیں, ایک بھی نہیں ہے. اور جو وہاں جاتے رہے سردی گرمی میں, عبید عباسی کے ساتھ, عبید عباسی بھی تھے, چودھری ندیم اقبال تھے, سعد حبیب صاحب, ظفر عباسی صاحب, یہ نصرت عباس, بشارت عباسی صاحب, مطلب کوئی کہیں مجھے نام ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہے, مطلب یہ لوگ جاتے رہے. اس کا کیا حل ہے؟ یہ گروپ بندیاں یا جو ان سے ناراض ہیں کارکنان, اس کا کیا حال ہے؟ اس کا کیسے یہ ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ دیکھنا, یہ تو ابھی قیادت کا ایک وہ ہوتا ہے نا, کردار ہوتا ہے قیادت کا, کہ وہ ان گروپوں کو جو بھی ہیں, جو کوئی ناراض ہیں یا گروپ بندیاں ہیں یا بنے ہوئے ہیں نا, ان کو گٹھا کرے, ان کو ایک ہی بات کہے کہ جس کو ہم بنائیں گے اس کے پیچھے آپ نے چلنا ہے, وہی ہوگا بندہ. اس کے ساتھ کسی نے گروپ بندی کی تو ہم نہ ٹکٹ دیں گے. اور پھر دوسری بات, عہدے ان لوگوں کو دیں جن کی جدوجہد ہے, جن کی محنت ہے, جو دیرینہ لوگ ہیں. نوجوانوں کو لے کے آئیں, بالکل لے کے آئیں, لیکن ان لوگوں کو دے جو جنہوں نے 30 40 سال اس پارٹی کو دیے ہیں. آپ عہدے انہیں دیں, انہیں اوپر رکھیں. ابھی یہ قربانیاں کوئی اور دیتا ہے اور مزے کوئی اور لوٹتا ہے. اقتدار کسی کے پاس ہوتا ہے, اور جب اقتدار آتا ہے تو وہ ایسے لوگوں کو سائڈ لائن کر دیتے ہیں جو بیچارے جنہوں نے 30 سال 40 سال لگائے ہوتے ہیں, انہیں یہ کنارے کر دیتے ہیں. تو یہ پارٹی کے ساتھ بھی ظلم ہے اور اس بندے کے ساتھ بھی زیادتی ہے جس نے اپنی عمر گزاری ہوتی ہے, جس نے وقت گزارا ہوتا ہے پارٹی کے ساتھ, ٹائم وفاداری کی ہوتی ہے, انہیں کوئی نہیں پوچھتا. اب یہ عمر فاروق صاحب ہیں ایک, جو اسٹیج پر تھے نعرے لگا رہے تھے, یہ جو ہے نا ٹیکسلا میں جو نثار صاحب کے ساتھ الیکشن لڑے تھے MP کا, اور آزاد لڑے تھے اور مسلم لیگ نون کے خلاف لڑے تھے. ٹھیک ہے, یہ چودھری نثار گروپ میں تھے, اور جب وہ الیکشن لڑے جیت ہار گئے, جب آپ بری طرح شکست ہوئی تو 2 مہینے بعد وہ پتہ چلا جی نون میں شامل ہو گئے, اور پھر اسے انہیں عہدہ بھی دے دیا گیا جی, ضلع کا عہدہ. یعنی کہ یہ سیاست اتنی یعنی ایسی چیز ہے, میں کیسے الفاظ استعمال کروں کہ بھائی جو بندہ ادھر سے ادھر جاتا ہے, ادھر سے ادھر جاتا ہے, ادھر سے, اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے, اور جو بندہ ایک جگہ کھڑا ہوتا ہے وفادار بنا ہوتا ہے اسے کوئی پوچھتا ہی نہیں. یہاں جو لوگ اس وقت بھی جو چیئرمین ہیں نون کے, جو وائس چیئرمین بنے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر, وہ لوگ پیچھے آپ ان کی تاریخ دیکھیں تو وہ آگے پیچھے سے ہو کے آئے ہیں. ڈائریکٹ بندے جو ہیں مسلم لیگ نون کے جو وفادار کھڑے, انہوں نے ٹکٹ ہی نہیں دیا. اگر انہوں نے دیا بھی ہے تو انہیں ہرا دیا, ہروایا گیا, جان بوجھ کے ہروا دیا گیا. تو یہ ایک اس سیاست میں یہ چیز بڑی اہم ہے کہ آپ زگ زیگ کر کے ایک پارٹی میں جائیں, دوسری تیسری چوتھی, پھر آپ کی بڑی اہمیت ہے. اگر آپ ایک جگہ کھڑے رہیں گے آپ کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ بڑا مجھے عجیب سا لگتا ہے کہ یہ کیوں ہے. نہیں ہونا چاہیے. جو بیچارہ پارٹی میں ہے اس کو کھڑا ہونا چاہیے, اس کو دینا چاہیے پارٹی کو, اس کو عزت دینی چاہیے کہ یہ 30 سال سے ہمارے ساتھ ہے, 40 سال سے مشکل وقت میں بھی یہ کھڑا رہا ہے. لیکن یہ بات نہیں ہوتی. بات یہ ہوتی ہے کہ جو انویسٹر ہے اسے یہ عہدے دے دیتے ہیں, جو آگے پیچھے سے گھوم کے آتا ہے اسے یہ عہدے دے کے کھڑے کر دیتے ہیں, انہیں ٹکٹ بھی دے دیا جاتا ہے. لیکن جو بیچارہ کارکن کھڑا ہوا ہے, جو اپنے پارٹی کے ساتھ وفاداری کر رہا ہے, اپنے لیڈر کے ساتھ وفادار ہے, اسے کوئی اہمیت نہیں دی جاتی, اسے کوئی عزت نہیں دی جاتی. تو یہ جو نعرہ لگاتے ہیں نا مسلم لیگ نون, ووٹ کو عزت دو, ٹھیک ہے, ووٹ کو عزت دو, ان کا اچھا بیانیہ ہے, نعرہ ہے, لیکن کارکن کو بھی عزت دو. یہ نعرہ بھی ہونا چاہیے کہ کارکن کو بھی عزت دیں. یہ نہیں کہ آپ اپنے بھائیوں اپنے بیٹوں کو ساتھ لا کے اور کارکن وہاں, اور اس کو لا کے وہ جو گھر میں بیٹھا ہے اس کو لا کے آپ عہدوں پہ بٹھا دیں, تو کارکن کو کیا کرے گا؟ کارکن دماغ خراب ہے, وہ آپ کے لیے کام کرے گا یا وہ گلی محلوں میں لوگوں سے لڑے گا یا ووٹ ڈلوائے گا؟ یہ بات نہیں ہے. اب وہ زمانہ نہیں رہا, زمانہ بدل چکا ہے, اور اب لوگ ہوشیار ہیں, عقل مند ہیں, شعور رکھتے ہیں, اور اب وہ کام نہیں چلے گا جو کام یہ چلانا چاہتے ہیں جو مقامی عہدیدار ہیں, تو وہ کام اب نہیں چلے گا. شکریہ بات صاحب. ناظرین, یہ تھے اشفاق عباس صاحب جن کا تجزیہ سنا. ان کا کہنا ہے کہ اگر مسلم لیگ نون کا نعرہ ہے
کہ ووٹ کو عزت دو. ووٹ کو عزت کے ساتھ ساتھ کارکن کو بھی عزت دینی چاہیے. اس کے ساتھ اجازت دیجیے. ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا بھولیے گا. اللہ حافظ.